جی السلام علیکم۔ آج پاکستان کی سپریم کورٹ میں بہت ہی بڑا کام ہوا ہے، بڑا ہی عجیب و غریب کام ہوا ہے، ایک انہونی ہوئی ہے، ایک ایسا کام کہ جو شاید عام حالات میں کوئی بندہ نہیں کرتا، وہ صرف ایک ماں ہی کر سکتی تھی۔ اور ایک شہید کی ماں نے اپنے بیٹے کے قاتلوں کے نام لیے ہیں جو اس کیس میں انوالو ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وٹ ایور۔ بہرحال بات میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو نام ہے وہ شاید کوئی بندہ نہیں دیتا، ہر بندہ کو طاقتور ہلکے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ نام نہیں آ سکتے۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ، ندیم انجم صاحب، فیصل نصیب صاحب، بریگیڈیئر ہیں شفیق صاحب، فہیم رضا، کرنل رضوان اور نعمان۔ اب آپ دیکھیں نواز شریف، شہباز شریف، اب آپ دیکھیں کہ یہ رجیم چینج ہوا ہے، یہ بڑا پلان قسم کا ہوا ہے، یہ اتنے پلان طریقے سے ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جن کو اس کی ہوا بھی ہے ان کو بھی مار دو۔ جو چشمدید گواہ تھے اس چیز کے کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور یہ بیچ میں یہ دیکھ رہے تھے، ان لوگوں کو مروا دو۔ ان میں سے ٹاپ آف دی لسٹ ارشد شریف تھا جس کو شہید کیا گیا۔ اب امتحان شروع ہو گیا چیف جسٹس کا کہ ویئر ڈو ہی اسٹینڈ۔ یہ نام ایسے ہیں کہ جن کی طاقت ٹارزن سے زیادہ ہے، ٹارزن سے زیادہ طاقت ان کی، چیتے سے زیادہ سپیڈ ہے ان کی، اور اڑان ان کی جو ہے وہ ایگل سے اونچی ہے، اور یہ صرف اس وقت تک ہے جب تک یونیفارم ان کے اوپر ہے، اس کے بعد یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ سارے لوگ، میں بھی، آپ بھی، یہ سب لوگ۔ اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ I'm really surprised۔ میں یقین کریں کہ I'm surprised کہ عثمان نے جا کے سیدھے نام لے دیے ہیں، اس نے سیدھے سیدھے نام لے دیے، اور پاکستان کی بدقسمتی دیکھے کہ اس شخص نے جس نے پاکستان کی افواج کا دفاع کیا، جس بندے نے فرنٹ لائن کے اوپر کھڑے ہو کے ڈاکومنٹریز بنائی، موویز بنائی، پاکستان کے لیے صحافت کی، پاکستان کے عوام کے لیے، غریبوں کے لیے، ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے سچ بولتا رہا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے، جس کو یہی افواج جا کے کاغذ دیتی تھے، وہ اس کو ایک کاغذ دیتے تھے، 10 یہ خود ڈھونڈتا تھا۔ اسی کو انہوں نے استعمال کیا اور انہی کا نام آ گیا اب مروانے والوں میں۔ اب اندازہ کریں پاکستان کتنا بدقسمت ملک ہے کہ اس کے محافظ ہی اس بندے کی حفاظت جنہوں نے کرنی تھی، جنہوں نے اس کو بچانا تھا، جنہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا تھا، آج شہیدوں کی ماں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھ کے نام لے رہی ہے، ندیم انجم کا، فیصل نصیر کا، بریگیڈیئر شفیق لوگوں کا۔ کون لوگ ہیں یہ یونیفارم میں ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یونیفارم میں ہیں، یہ اتنے گر گزرے لوگ ہیں۔ شہید کی ماں کو کوئی شوق نہیں ہے ادھر ادھر کے لوگوں کے نام لینے کا؟ سوچیں اس کو بیٹھ کے کہ یہ سارے کے سارے حاضر سروس ہیں، ایک ابھی تھوڑے دن پہلے ریٹائر ہوا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ اب یقین کریں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ ابھی کیس چلے گا، کوئی کہیں گا ثابت ہوگا نہیں ہوگا، لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، شہید کی ماں کے منہ سے یہ لفظ نکل گئے ہیں، اب یہ ثابت ہوں یا نہ ہوں، یہ پکڑے گئے ہیں، ان کے نام آ گئے ہیں، ان کے بچوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ ہمارے ابا کے نام آ گئے ہیں، ان کی بہنوں کو، ان کی فیملیوں کو، ان تمام کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے باپ کے، ہمارے بھائی کے، ہمارے جو بڑے بڑے معتبر بنے بڑھتے ہیں، جن کے وردیوں پہ تمغے سجے ہوئے ہیں، وہ ایک ایماندار شخص کے قتل میں ملوث ہیں۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ ایک شہید کی ماں کہہ رہی ہے۔ ایک شہید کی ماں نے یہ بات کی، یہ کسی عام آدمی نے بات نہیں کی ہے۔ اس کی والدہ نے کہا ہے کہ ارشد شریف نے کہا تھا کہ میرے قتل کے میں یہ لوگ انوالو ہوں گے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ اب آپ ثابت کر سکیں یا نہ کر سکیں، اس کو تو اب ایک طرف رکھ دینا، یہ نام تو آ گئے ہیں، یہ نام تو آ گئے، تاریخ میں لکھے جائیں گے یہ نام۔ بدقسمتی میرے ملک کی یہ ہے کہ حاضر سروس یونیفارم والے بندوں کے نام آئے ہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔
اس ملک کے لیے، اور سب سے بڑا امتحان ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا۔ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ میں تو صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ یقین کریں چیف جسٹس صاحب، آپ یقین کریں کہ یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یہ قوم نے نام سن لیے ہیں، پورے پاکستان نے یہ نام سن لیے ہیں، پورے پاکستان کے سامنے یہ نام آ گئے ہیں، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ اس کو مار دو، اس کو مار دو، مجھے مار دو، زید کو مار دو، بکر کو مار دو، سب کو مروانے کے بعد آپ زندہ رہ جائیں گے؟ نہیں، آپ بھی جائیں گے۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کیس کیا چلے گا، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، وہ تو اللہ جانے۔ مجھے تو اتنا پتا ہے کہ یہ نام آ گئے ہیں اور ان کے بچوں تک بھی یہ پہنچ گئے ہیں اور یہ تاریخ میں لکھے جائیں گے۔ یہ نام، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔